امی پلیز مجھے 10 پاؤنڈز دے دیں، میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ ماں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کے ہر اچھے اور برے کام میں اس کا ساتھ نبھائے۔ ماں اگر چاہے تو انصاف پہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کو یہ بتا سکتی ہے کہ وہ کہاں پہ برا کر رہا ہے، کہاں پہ وہ برائی کر رہا ہے اور کہاں پہ اس نے کوئی گناہ کر لیا ہے، اور اس کی سزا بھی اپنی اولاد کو وہ دے سکتی ہے۔ ایسی مائیں نہ دنیا میں بڑی ہی کم پائی جاتی ہیں جو کہ اپنی اولاد کو اس کی غلطی کا احساس ضرور دلواتی ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں جی نور بی بی، جنہوں نے اپنی ماں کا دل ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کو اس کی غلطی کا احساس دلایا، اس کو سزا دی اور انصاف کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے اپنی بہو کا ساتھ نبھایا۔ کیا آپ نے کبھی ایسی کوئی انوکھی ساس دیکھی ہے جو کہ اپنے بیٹے کو سزا دے اور اپنی بہو کا ساتھ نبھاتے ہوئے انصاف پر فیصلہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ساس بہو کے رشتے میں پائی جانے والی نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ لاگت بازی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، یہ تو ہم نے ہر جگہ پہ ہی دیکھا ہے۔ بہت سارے ایسے قصے ہیں جس میں کہ ساس نہ تو بہو کو پسند کرتی ہے، اور ایسے بھی قصے ہیں جس میں کہ بہو تو بالکل ہی ساس کو کسی کھاتے میں نہیں لکھتی ہے۔ لیکن جی آج آپ کے ساتھ یہاں پہ UK میں رہنے والی ایک ایسی ساس کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ ایک انوکھی مثال قائم کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے کی غلطی کے اوپر پردہ پوشی کرنے کی بجائے اور اپنی بہو کو سمجھانے کی بجائے اپنی بہو کا ساتھ نبھایا۔ اس نے انصاف کے اوپر فیصلہ کیا اور اپنی آخرت کو بھی سنوارا، اور اپنے بیٹے کو بھی اس چیز کا احساس دلایا کہ کسی کی بیٹی کو گھر میں لا کے اس طرح سے یوں ذلیل نہیں کرتے ہیں، وہ بھی ایک انسان ہوتی ہے، اور انسانیت کے درجے پہ فائز رہتے ہوئے نور بی بی نے ایک ایسی مثال قائم کی جو کہ میرے خیال سے دنیا کی ہر ماں کو فالو کرنی چاہیے۔ اچھا جی، یہ نور بی بی ایک عرصہ دراز سے یہاں پہ UK میں مقیم تھیں۔ ایسٹ لندن والی سائڈ پہ یہ اور ان کے ہسبینڈ یہاں پہ UK میں آئے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا کامران، جو کہ یہیں پہ پلا بڑا تھا، اور انہوں نے اس کی شادی پاکستان میں کی تھی ایک لڑکی ماریا کے ساتھ۔ ماریا کو یہ یہاں پہ اپنی بہو بنا کر لائے تھے، اور اس کے بعد یہاں پہ رہتے ہوئے ان لوگوں نے کافی ترقی کی۔ ان کا اپنا یہاں پہ ایک فری ہولڈ گھر بھی تھا، ان لوگوں کے پاس یہاں پہ گاڑیاں بھی تھیں۔ نور بی بی کے شوہر کے انتقال کے بعد نور بی بی نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان جا کے اپنی باقی کی جو زندگی ہے وہ آرام اور سکون کے ساتھ گزارے گی، کیونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے زندگی میں بڑی محنت کر لی تھی، اور اس کو اب یہ تھا کہ میں اپنا بڑھاپا اب پاکستان میں سکون کے ساتھ گزاروں گی۔ پچھلے 5 سال سے نہ نور بی بی پاکستان میں شفٹ ہو گئی تھی۔ یہاں پہ گاہے بگاہے یہ آیا کرتی تھی اپنے بیٹے اور بہو کو ملنے کے لیے۔ جو گھر ان کے پاس تھا فری ہولڈ ہو چکا تھا، وہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دے دیا تھا، لیکن سٹل کیا تھا کہ یہ گھر جو تھا نا وہ نور بی بی ہی کے نام پہ تھا، اور یہاں پہ ڈاکومنٹس میں یہی تھا کہ بھی نور بی بی یہاں پہ بھی رہ رہی ہے، اور پارشلی جو ہے وہ مطلب یہ اس نے بتایا نہیں تھا کہ میں پاکستان کا بھی وزٹ کرتی ہوں۔ زیادہ تر اس کا سٹے وہیں پہ پاکستان میں ہوتا تھا، اور یہاں پہ یہ گاہے بگاہے 1-2 مہینے کے لیے اپنی بہو اور بیٹے کے پاس آ کے کچھ عرصہ یہاں پہ گزارتی تھی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے پاکستان واپس چلی جاتی تھی۔ پچھلے 6 ماہ سے نا نور بی بی کا ابھی یہاں پہ UK میں نا کوئی بھی وزٹ نہیں ہوا تھا، اور کوئی ہفتہ سارا ہو گیا تھا ان کی نہ تو اپنے بیٹے کامران سے کوئی بات ہوئی تھی اور نہ ہی بہو سے کوئی بات ہوئی تھی۔ بہو کا تو فون بالکل ہی بند جا رہا تھا۔ اب جی اندر سے نا بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ بیٹا اور بہو جو ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہے۔ خیر جی، نور بی بی نے یہ سوچا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے تو میں کیوں نہ اپنے بچوں کو جا کے نا سرپرائز وزٹ دوں، اور جی یہ بغیر بتائے پاکستان سے یہاں پہ اپنے UK میں آ گئیں، اپنے ایسٹ لندن والے گھر میں۔ گھر کا ایڈریس تو پتہ تھا چونکہ یہاں پہ ساری زندگی گزاری تھی، تو یہاں پہ موو آن کرنا نور بی بی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ انہوں نے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ اتر کے وہاں سے ٹیکسی کروائی اور اپنے ایسٹ لندن والے گھر پہ چلی گئی۔ اب جی ان کے پاس نا اپنے گھر کی ایک چابی بھی تھی، ایکسٹرا کی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ گھر کا انہوں نے دروازہ کھولا
اور گھر کے اندر داخل ہوئی کہ میں اندر جا کے اپنے بیٹے اور بہو کو کوئی سرپرائز دوں، لیکن جی وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ حالات بڑے ہی برے ہیں۔ گھر کا سارا ستیہ ناش مچا ہوا ہے، چیزیں ادھم بدھم پڑی ہوئی ہیں، جوتے ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، گھر میں سگریٹ کی سمیل پھیلی ہوئی تھی، اور دوائیاں ڈھیر ساری جو تھی نا وہ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی تھیں، ہر چیز کے اوپر گرد جمی ہوئی تھی، ایسے تھا بالکل جیسے کہ کافی عرصے سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ خیر جی، نور بی بی بڑی ہی پریشان ہوئی کہ آخر بیٹا اور بہو کہاں گئے ہیں۔ پھر سے بیٹے کو فون کیا، لیکن بیٹے نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، اور فون کے اوپر بیل ہو رہی تھی، رنگنگ جا رہی تھی، لیکن نو آنسرنگ میں فون تھا، اور بہو کو فون کیا تو اس کا فون بند تھا۔ اب جی ان نے نا نور بی بی نے پریشان ہو کے جو ان کے گھر میں کے ساتھ بالکل نیبر رہتی تھی نا، ان سے پوچھا، جو کہ گوری تھی، کہ میرے بیٹا اور بہو کہاں پہ ہیں اور گھر کے اتنے برے حالات کیوں ہیں۔ اب جی گوری نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو اس نے بتایا کہ بھی میں یہاں پہ مطلب میرا بیٹا اور بہو رہتے ہیں۔ تو جی پھر گوری نے آگے سے بتایا کہ آپ کی جو بہو تھی نا اس کی حالت بڑی خراب تھی، 2 دن پہلے یہاں پہ ایمبولنس آئی تھی اور آپ کی بہو کو لے کے نا وہ ہسپتال چلے گئے ہیں، اور بیٹا آپ کا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کافی دن سے گھر واپس نہیں آیا۔ اب جی نور بی بی کو نا ہاسپٹل کا بھی پتہ تھا کہ وہیں پہ اسی ایریا میں یہ سارا عرصہ رہی تھی، تو اس کو پتہ تھا کہ وہاں کا نیئرسٹ ہاسپٹل کون سا ہے۔ نور بی بی نے پھر جی وہاں سے ٹیکسی کروائی، اور وہاں کا جو ہاسپٹل تھا نا وہاں پہ جا کے اس کو پتہ چلا کہ اس کی جو بہو ماریا ہے نا وہ وہاں پہ ایڈمٹ تھی۔ جب وہ ہاسپٹل میں اندر بتائے گئے بیڈ نمبر پہ پہنچی نا، تو وہاں پہ اس نے دیکھا کہ ماریا جو ہے وہ مشینوں میں گھری ہوئی ہے، اور بڑی ہی اس کی سیریس قسم کی کنڈیشن تھی، اس کو سویئر قسم کا نمونیا ہو چکا تھا، اس کو ڈی ہائیڈریشن اس حد تک ہو چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے قاصر تھی، بے ہوش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کیا کہ ایمبولنس اس کو لے کے ہاسپٹل آ گئی تھی۔ ماریا کو اس حالت میں دیکھ کے نا نور بی بی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ ان لوگوں نے اس کو نور بی بی کو اس بارے میں بالکل بھی نہیں بتایا کہ ماریا کی اتنی کریٹیکل سچویشن ہے، وہ یہاں پہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے، اور اس کے بیٹے کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ خیر جی اسی لمحے اب جو تھا نا یہ نور بی بی نے اپنے بیٹے کامران کو پھر سے فون کیا، اور اس دفعہ جو تھا نا وہ کامران نے فون اٹھا لیا، اور اپنے آپ میں نا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا اپنی اس کو نہیں پتا تھا کہ نور بی بی یہاں پہ یو کے میں آ چکی ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے کہ بھی ماریا کی حالت بڑی ہی خراب ہے اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہے۔ اب جی نور بی بی نے پوچھا کہ تم کہاں پہ ہو، تو جی اس نے کہا کہ میں مطلب جاب میں بڑا بیزی ہوں، اس وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں کر سکا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ ماریا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ماریا کے لیے دعا کریں۔ اور اس وقت نا جی نور بی بی نے بتایا کہ میں یہاں پہ یو کے میں آ چکی ہوں، اور میں اس وقت ماریا کے پاس ہوں، تم بتاؤ تم کہاں پہ ہو۔ اب جی اس موقع پہ نا کامران نے پھر سے جھوٹ بولا، اور یہ حالانکہ اپنی بی ایم ڈبلیو کار جو کہ اس کی ماں نے نا اس کو برتھ ڈے پہ گفٹ کی تھی، وہ اس گاڑی میں نا 2 اجنبی لڑکیوں کے ساتھ تھا، گوریوں کے ساتھ تھا، اور وہاں ان کے ساتھ کسی پارٹی کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اس چیز کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی بیوی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اور اس وقت وہ اسے کامران کو نا اپنی بیوی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی کی تیمارداری کرتا، وہ اپنی بیوی کو مرتی ہوئی حالت میں ہاسپٹل میں چھوڑ کے تو خود انٹرٹینمنٹ کے لیے باہر اجنبی لڑکیوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ اب جی نور بی بی کو یہ دیکھ کے نا بڑا ہی غصہ آیا کہ میں نے تو اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہی نہیں تھی کہ وہ انسانیت کے درجے سے ہی گر جائے، اور اپنی بیوی کو مرتے ہوئی حالت میں ہسپتال میں چھوڑ کے خود جو ہے وہ اس طرح سے پارٹیز میں جائے اور کلبنگ وغیرہ کرے۔ اس پوائنٹ پہ نا نور بی بی کو احساس ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو نا ہر چیز فار گرانٹیڈ دے دی ہے، اور بغیر تگ و دو کے اس نے چونکہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے، رہنے کے لیے اس کے پاس یہاں پہ فری ہولڈ گھر ہے، اس کو جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مہینے اس کے جتنے اخراجات میں پیسے کم ہوتے ہیں وہ بھی نور بی بی اس کو بھیج دیتی ہے، اور یہاں پہ اس کا مطلب رہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ بھی کامران اور اس کی بیوی یہاں پہ رہنا چاہتے تھے، اور اپنی زندگی کو آگے وہ لے کے چلنا چاہ رہے تھے، لیکن جی اب کامران کو نا سبق سکھانے کا وقت آ چکا تھا۔ نور بی بی نے جب یہ بتایا نا اسے کہ میں یہاں پہ یو کے میں ماریا کے پاس ہاسپٹل میں ہوں، تو جی اس وقت نا کامران بڑا ہی حیران ہوا کہ ماں بغیر بتائے یہاں پہ آ گئی ہے، اور خیر جی اس کو یہ تھا کہ میں یہاں سے پارٹی سے نہ فارغ ہو کے تو پھر اس کے بعد ہاسپٹل جاؤں گا،
لیکن اب جی نور بی بی چونکہ حقیقت جان چکی تھی، اس نے کیا کیا کہ یہ گاڑی جو اس نے BMW اپنے بیٹے کو گفٹ کی تھی نا، یہ بھی اس نے اپنے نام پہ رکھی تھی۔ یہ اس نے بڑی عقل مندی کی تھی کہ ہر چیز جو کہ یہاں پہ UK میں تھی اور ایون پاکستان میں بھی اس کی جو جائیداد تھی نا، وہ اس کے شوہر نے اس کے نام پہ کر دی تھی، نور بی بی کے نام پہ، تاکہ اس کا روب اور دبدبہ قائم رہے۔ اب جی نور بی بی نے وہیں پہ ہاسپٹل میں بیٹھے بیٹھے نا 999 کو فون کیا اور ان کو کہا کہ جی میری گاڑی جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہے، اور چونکہ گاڑی اب کامران کے پاس تھی تو جی پولیس نے اس کو وہیں پہ جا کے اریسٹ کر لیا۔ مزید انویسٹیگیشن کی گئی تو اس کو تھانے لے گئے، اور پھر وہاں پہ پولیس اسٹیشن میں جا کے اس کے بارے میں نا مزید ان لوگوں نے ڈیپر اینڈ ڈیپر انویسٹیگیٹ کیا، تو پتہ چلا کہ یہ نور بی بی کی گاڑی ہے اور یہ ان کا بیٹا کامران ہے۔ خیر جی اب کامران وہاں سے رات ساری اس نے وہیں پہ پولیس اسٹیشن میں گزاری، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی نا تو پھر یہ گھر واپس آیا۔ اب جی گھر آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ نہ تو نور بی بی وہاں پہ ہے اور نہ ہی ماریہ وہاں پہ ہے، سیدھا وہ وہاں سے ہاسپٹل چلا گیا۔ لیکن ماریہ نے اس کو الاؤ نہیں کیا تھا کہ اس کے ہسبینڈ کو آگے آنے دیا جائے، چونکہ ان دونوں کی آپس میں بڑی ڈھیر ساری لڑائیاں ہوا کرتی تھیں، اور ماریہ کی طبیعت بھی اسی وجہ سے خراب ہوئی تھی کہ ایک تو یہاں پہ سردی تھی، اوپر سے جس دن ان لوگوں کی یہ لڑائی ہوئی نا تو ماریہ بارش میں بھیگی ہوئی گھر واپس آئی تھی، اور اس نے کامران نے نا ہیٹنگ وغیرہ بالکل بند کر دی تھی، گھر کی ہیٹنگ، کہ یہ یہاں پہ گھر میں اس وقت اکیلی ہے، وہ ہیٹنگ کا بل پے نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے وہ سب کچھ ہیٹر اور باقی ساری چیزیں جو تھیں نا اس نے بند کر دیں تاکہ اس کو کوئی بھی ہیٹ وغیرہ نہ ملے یا اپنا جسم گرم نہ کر سکے۔ اور ماریہ بیچاری چونکہ بارش میں بھیگی ہوئی تھی اور ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، تو اس کو بہت تیز سارا بخار ہو گیا، اور یہ بخار بگڑتے بگڑتے آگے نمونیا میں چینج ہو گیا، اور ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پھر اس کی اتنی حالت خراب ہو گئی کہ یہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو کامران نے اپنی بیوی کے اوپر ڈومیسٹک ابیوز ہی کیا تھا، کہ اس کو مارا تو نہیں لیکن اس کو تشدد ذہنی طور پہ بھی پہنچایا، اور اس کے لیے ایسے حالات کریٹ کر دیے تھے کہ وہ زندگی اور موت کے منہ میں جا گری تھی۔ اب جی نور بی بی بھی اپنی بہو کا ساتھ اس نے نبھایا، ماریہ کا ساتھ نبھایا، کہ اس کے بیٹے نے کامران نے ماریہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ لڑائی جھگڑے تو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہی رہتے ہیں، مطلب پاکستانی کلچر میں یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن اس طرح کی حرکت کامران کو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ جس کی وجہ سے ماریہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ اب جی جب یہ ماریہ کی طبیعت سنبھلی اور اپنی ساس کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھ کے نا ماریہ کو مطلب کافی حوصلہ ملا کہ یہاں پہ دیار غیر میں بیٹھ کے تو اس کی ساس جو ہے وہ اس کا ساتھ نبھا رہی ہے۔ اب جیسے ہی ماریہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو یہ جو نور بی بی تھی وہ ماریہ کو لے کے گھر واپس آئی، اور واپس آنے کے بعد چونکہ یہ گاڑی تو پہلے ہی نور بی بی کے نام پہ تھی، اس نے اپنے انڈر کنٹرول کر لی، اور پھر اس کے بعد یہ گھر بھی چونکہ نور بی بی ہی کے نام پہ تھا، تو اس نے یہ گھر جو تھا وہ آگے ماریہ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا، بجائے اس کے کہ وہ گھر کا مالک جو تھا وہ اپنے بیٹے کامران کو بناتی یا آگے اس کی اولاد کو بناتی، اس نے یہ گھر جو تھا وہ ماریہ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا، اور خود کچھ عرصہ کے لیے وہ یہاں پہ ماریہ کے ساتھ اسی گھر میں اس نے اسٹے کیا تاکہ حالات جو ہیں وہ کچھ نارمل ہو جائیں، اور اپنے بیٹے کو اس نے نا گھر میں داخل ہونے سے بالکل منع کر دیا تھا، اور یہ بھی آگے سے اس کو تھریٹ لگائی تھی کہ اگر تم باز نہ آئے تو اگین وہ پولیس میں رپورٹ کروائے گی، اور ڈومیسٹک ابیوز کا کیس جو ہے وہ اپنے بیٹے کامران کے خلاف رجسٹر کروا دے گی، پھر پولیس اس کو دھمکی دے گی کہ وہ اس گھر میں بالکل بھی انٹر نہیں ہو سکتا۔ مجبوراً کامران کو وہ گھر چھوڑنا پڑا، اور چونکہ پڑھا لکھا اتنا نہیں تھا تو یہاں پہ کوئی بھی اس کو آفیشیل جاب نہیں مل سکی، اور جابس وغیرہ کیا کرتا تھا، اور ایک دن نور بی بی نے دیکھا کہ اس کا بیٹا کامران کار واش میں جاب کر رہا ہے، وہاں پہ اتنی شدید سردی میں وہ گاڑیاں دھو رہا تھا، اور بڑی ہی بری حالت تھی اس کی، کافی ویک بھی ہو گیا تھا، اور وہاں پہ جی اس نے کامران نے پھر اپنی ماں نور بی بی کو روکا اور اس سے معافی تلافی وغیرہ کی کہ وہ آئندہ اس طرح کی کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا، کوئی بھی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کرے گا، اپنی بیوی کا پورا خیال رکھے گا، لیکن جی نور بی بی نے ابھی اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو واقعی میں اس حقیقت کا احساس دلائے گی کہ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے ماں باپ نے جو پیسہ، جو سہولتیں، جو گھر گاڑیاں اس کو مہیا کی ہیں وہ ان لوگوں نے یہاں پہ محنت کر کے کمائی تھیں، نہ کہ اس لیے کہ ان کا بیٹا زندگی میں بڑا ہو کے اپنی بیوی کے ساتھ بدسلوکی کرے
اور ان کے اس دیے گئے پیسے کے اوپر عیاشیاں کریں۔ ایسے ہی کرتے کرتے 1 مہینہ اور گزر گیا۔ کامران کو یہاں پہ اور جابز کرنی پڑ رہی تھی جو کہ اس کے لیے کرنا ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ پھر جی ایک دن نور بی بی کے نمبر کے اوپر کامران کا پھر سے فون آیا کہ امی پلیز میں آپ سے کوئی بھی چیز نہیں مانگتا، مجھے صرف 10 پاؤنڈ دے دیں، اور وہ بھی میں ادھار ہی آپ سے لے رہا ہوں کہ میں نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، بڑی ہی بری حالت ہے میری، بڑی مجھے کمزوری ہو رہی ہے، اور اگر میں نے کھانا نہ کھایا تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں بے ہوش ہو کے یہاں پہ سڑکوں پہ گر جاؤں۔ اس فون کال کے بعد جی نور بی بی نے کامران کو صرف ایک ہی جواب دیا کہ تم پہلے آ کے اپنی بیوی سے معافی مانگو، اگر وہ تمہیں معاف کر دے گی، اگر وہ اس بات پہ ایگری ہو جائے گی کہ اسے زندگی میں تمہارے ساتھ آگے چلنا ہے اور تمہاری دی ہوئی زیادتیوں کو بھلا دیتی ہے، تو تبھی ممکنات میں سے ہے کہ تمہاری ماں بھی تمہیں معاف کر دے گی، اور اگر تمہاری بیوی تمہیں معاف نہیں کرتی اور وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میری زندگی میں بھی اس طرح کی نافرمان اولاد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ کامران گھر واپس آیا اور آ کے اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، لیکن جی ماریہ اب کامران کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ شادی کو کوئی تقریباً 7 سے 8 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، اولاد ان کے ہاں کوئی ہوئی نہیں تھی، دن بدن ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور کامران باہر عیاشیاں بھی کیا کرتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ اس کے مراسم تھے، باہر کلبنگ وغیرہ بھی کرتا تھا، اور جب یہ ڈرنک کر کے گھر واپس آتا تھا تو اس وقت یہ ماریہ کے اوپر تشدد بھی کیا کرتا تھا۔ اس وجہ سے ماریہ نے کامران کے ساتھ زندگی نہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ماریہ نے یہاں پہ رہتے ہوئے اپنی ایک جاب سٹارٹ کر دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا یہاں پہ اب گزارا آسانی کے ساتھ ہو رہا تھا، کیونکہ گھر اس کی ساس نے اس کو تحفے میں دے دیا تھا، اور وہ گھر اس کے نام پہ تھا، فری ہولڈ گھر تھا، کوئی نہ یہاں پہ کرایہ تھا اس کو، اور نہ ہی کوئی اس نے مورگیج پے آف کرنی تھی، صرف اور صرف جو کما رہی تھی نا اس سے اس کا گھر کا خرچہ وغیرہ اور بجلی گیس کے بل یہ اس نے پے آف کرنے تھے، تو اس وجہ سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس کا یہاں پہ اب گزارا ہو رہا تھا۔ اس سارے واقعے کو کوئی تقریباً 3 سے 4 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نور بی بی نے اب پاکستان واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا نور بی بی نے بالکل صحیح فیصلہ کیا کہ اس نے کامران کو جو سزا دی تھی، آیا کہ وہ اس کا حقدار تھا بھی یا کہ نہیں تھا، یا کہ نور بی بی کو ایک ماں کا دل اپنے اندر رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی غلطیوں کے اوپر روپوشی کرتے ہوئے اس گناہ کا حصہ بن جانا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔